اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، خوشی کا دن ہے، خوشی کی شب ہے، کیونکہ ہمارے مولا و آقا، ہمارے 11ویں امام، پدر امام زمانہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام حسن عسکری کی ولادت باسعادت کی مبارکباد آپ سب کی خدمت میں، خصوصاً امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، امام حسن عسکری کیوں کہا جاتا ہے امام حسن عسکری کو؟ یہ 3-4 چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، چونکہ ہمارے بعد پھر آقا نے بھی خطاب فرمانا ہے تو پھر اجازت چاہوں گا۔ امام حسن عسکری کو عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ توجہ کیا آپ نے؟ عسکر کہتے ہیں لشکر کو، یعنی فوج، اور عسکری یعنی فوج والا، عسکری یعنی فوج والا۔ متوکل کا نام سنا ہوگا آپ نے، سن رکھا ہوگا۔ عباسیوں میں سب سے زیادہ ظالم، منافق، بغض اہل بیت رکھنے والا شخص متوکل عباسی، اس نے ایک شہر تشکیل دیا، ایک شہر بسایا، ایک شہر بنایا سامرا، اور اس شہر میں ایک فوج تشکیل دی، ایک فوج بنائی۔ توجہ رکھیں گے سب، ایک فوج بنائی اور پھر اس فوج کو حکم دیا کہ پہاڑی پر چڑھ جاؤ، جو سامرا میں پہاڑ کی چوٹی تھی، کہا سب اس پر چڑھ جاؤ۔ اور جب فوج اس چوٹی کے اوپر چڑھ گئی تو گویا پورا پہاڑ ہی غائب ہو گیا، صرف فوج ہی فوج نظر آنے لگی۔ اس لیے متوکل نے اس کو نام دیا سامرا۔ اور اس فوج سے کیا کہا متوکل نے؟ کہا کہ جب میں اپنے مہمان لے کے آؤں تو تم زمین پر نیزے مارنا، نیزوں کی آوازیں آئیں تاکہ شور شرابہ مچانا، اپنی تلواروں کو لہرانا، اور میرے سامنے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھ سے کہنا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ اگر حکم دیں تو ہم قتل کر دیں، آپ بتائیں کس کو قتل کرنا ہے، آپ حکم دیں کس شہر کو پلٹنا ہے، آپ حکم دیں کس ملک پر قبضہ کرنا ہے، تاکہ میرے مہمانوں پر میرا روب بیٹھ جائے، میرے مہمانوں پر میرا روب بیٹھ جائے۔ تو یہ متوکل کا کام تھا، کیونکہ واقعہ کربلا کے بعد جو بنو امیہ کے حکمران تھے، عباسی خلیفہ تھے، ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا، وہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ کیا خوف تھا؟ کہ اگر یہ 72 بھی جمع ہو جائیں تو قیام کر دیتے ہیں، اگر یہ 72 بھی جمع ہو جائیں تو قیام کر دیتے ہیں۔ تو یہ خوف تھا جس کی وجہ سے متوکل نے جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کو اور امام یازدہم کو، امام حسن عسکری علیہ السلام کو کہا کہ آپ جو ہے وہ سامرا میں رہیں گے، کیونکہ سامرا میں اس کی فوج بھی تھی، اس کا محل بھی سامرا میں تھا، اور امام کے لیے جو ہے وہ اس نے جہاں پہ امام کو رہنے کے لیے جگہ بنائی تھی وہ بھی سامرا میں ہی اس نے معین کر دی کہ قید خانہ بھی امام کا وہیں پہ ہو، تاکہ کہیں میرے خلاف بغاوت نہ ہو جائے۔
میرے خلاف امام لشکر نہ تشکیل دے دیں، کیونکہ وہ تو جانتا تھا کہ میری حکومت ناحق ہے، میں نے حکومت پر قبضہ کیا ہوا ہے، جبکہ حقدار تو یہی ہیں، حقدار تو یہی آل محمد ہے۔ تو اسی وجہ سے متوکل نے امام کو کہا کہ آپ جو ہے وہ سامرا آ جائیں۔ تو جب امام محمد امام علی نقی علیہ السلام سامرا میں داخل ہوئے متوکل کے ساتھ، اور امام یازدہم جن کی آج ولادت کا دن ہے، امام حسن عسکری وہ بھی ساتھ تھے۔ اس ٹائم پہ وہ چھوٹے تھے، کم سن تھے۔ جیسے ہی امام علی نقی علیہ السلام داخل ہوئے، لشکر نے اپنے نیزے زور زور سے چٹانوں پر مارنا شروع کر دیے، زور زور سے مارنا شروع کر دیے، اپنی تلواریں ہاتھوں میں نکال کر لہرانا شروع کر دی اور آوازیں دینا شروع کر دی کہ اے بادشاہ سلامت، آپ بتائیے، آپ حکم کریں کسے قتل کرنا ہے، آپ حکم کریں کہ کس شہر پر قبضہ کرنا ہے تاکہ روب بیٹھ جائے۔ اور یہ سننا تھا کہ متوکل مسکرایا اور تنزیاً امام سے کہا کہ اے علی نقی، یہ میرا لشکر ہے۔ اب امام بھی امام ہوتا ہے، امام نے اپنے فرزند حسن عسکری کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے بیٹا تم اس کو جواب دو، اس کے جواب کے لیے تم ہی کافی ہو۔ امام حسن عسکری ابھی کم سن ہیں، امامت کس کی چل رہی ہے؟ امام علی نقی علیہ السلام کی۔ امام حسن عسکری نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، آسمان کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ بادل چھٹ گئے اور چاروں طرف ملائکہ ہی ملائکہ نظر آنے لگے، آسمان سے لے کر زمین تک ملائکہ ہی ملائکہ، اور ملائکہ کہتے ہیں کہ امام آپ حکم دے کس کی روح قبض کرنی ہے۔ امام آپ حکم دے کس کی روح قبض کرنی ہے، آپ حکم دیں تو یہ پورا شہر ہی پلٹا دیں، اس پورے شہر کو ہی پلٹا دیں۔ تو امام نے کہا کہ یہ ہمارا لشکر ہے۔ یہ منظر دیکھ کر متوکل بے ہوش ہو گیا، جب کچھ دیر بعد ہوش میں آتا ہے تو امام سے کہتا ہے کہ بڑے بڑے صحیح فرما گئے تھے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، خدا را اپنے لشکر کو دوبارہ نہ بلائیے گا، اپنے لشکر کو دوبارہ نہ بلائے گا۔ امام نے کہا کہ خبردار، ہم پر روب ڈالنے کی کوشش نہ کرنا، ہم پر روب ڈال کر ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، یہ ہمارا لشکر ہے، ملائکہ ہمارا لشکر ہے، ملائکہ ہمارے خادم ہیں، ملائکہ ہمارے خادم ہیں۔ اور تعجب نہ کیجیے گا کہ ملائکہ یہ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، امام یہ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے ایک فرشتے نے اپنے ایک پر کے ذریعے سے پوری قوم لوط کو تباہ کر دیا تھا، پوری قوم لوط کو۔ تو جس کے خادم ایسے ہوں وہ امام کیسا ہوگا، جس کے خادم ایسے ہوں وہ امام کیسا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ درک نہیں کر پائے، وہ درک نہیں کر سکے۔ اب ہم یہ چیزیں سن رہے ہیں، ہمارے ایمان کی تازگی بڑھ رہی ہے۔ دیکھیے گا کہ وہ وہاں پر مشاہدہ کر رہے تھے، پھر بھی امامت کو درک نہیں کر پائے۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شاکری جو کہ خادم تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کا، وہ بیان کرتا ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن جس مقام پر دارالخلافہ میں محفل لگائی جاتی تھی، بڑے بڑے لوگ آتے تھے، بڑے بڑے مالدار آتے تھے، بڑی بڑی سواریاں لائی جاتی تھی کہ جو بغض اہل بیت رکھتے تھے ان کا پورا مجمع وہاں پر جمع ہوتا تھا، میٹنگیں ہوتی تھی، اور اس محفل میں امام حسن عسکری کو بھی بلایا جاتا تھا۔ کیوں بلایا جاتا تھا؟ ذلیل کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا تاکہ امام کی تذلیل کریں، اس لیے وہاں پر امام کو بھی بلایا جاتا تھا۔ اب شاکری کہتا ہے، شاکری کیا کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام جب جاتے تھے، امام کی سواری وہاں پہنچتی تھی اور امام اپنے قدم جیسے ہی زمین پر رکھتے تھے تو گھوڑے ہنہنانا بند کر دیتے تھے،
گھوڑے خاموش ہو جاتے تھے، اور جو لوگ امام کی تذلیل کے لیے بلائے جاتے تھے وہ خاموش ہو جاتے تھے، جو تذلیل کے لیے بلائے جاتے تھے وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ اور جب امام اندر داخل ہوتے تھے، جب امام دارالخلافہ کے اندر داخل ہوتے تھے تو جو لوگ بے عزتی کے لیے بیٹھے ہوتے تھے وہ احترام میں اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ ہے امامت کہ وہ اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو شاکری کہتا ہے کہ یہ مقام امام کو خدا نے دیا تھا، یہ مقام امام کو خدا نے دیا تھا، خدا کی طرف سے تھا۔ اور پھر جب امام واپس جانے لگتے تھے تو جو لوگ بے عزتی کے لیے بلائے گئے ہوتے تھے وہ امام کو سوار کراتے تھے، وہ امام کو سوار کراتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ عزت دینے والا بھی خدا ہے اور ذلت دینے والا بھی خدا ہے۔ خدا جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور خدا نے جسے ذلیل کر دیا اسے کوئی عزت نہیں دیکھ سکتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دارالخلافہ آج بھی اگر ہم سامرا، خداوند متعال ہم سب کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے، آج بھی اگر ہم سامرا جائیں اور اس محل جائیں اس کی دیواریں گل چکی ہیں، وہ زمین میں دھس چکا ہے، اور میرے امام کا روزہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ وہ روزہ خالی ہو۔ اب آپ کے سامنے ایک بات کہی کہ گھوڑے ہنہنانا بند کر دیتے تھے، تو گھوڑوں کو کیا معلوم کہ یہ کون آ رہا ہے؟ گھوڑوں کو کس نے بتایا کہ یہ امام ہے؟ بھائی تم لوگوں پر زبردستی ظلم کر کے حکومت تو کر سکتے ہو، لیکن حیوانوں پر حکومت نہیں کر سکتے۔ حیوان کو معلوم ہے کون امام برحق ہے اور کون امام جو ہے وہ قبضہ کر کے امام بنا ہے، کون خلیفہ برحق ہے اور کون خلیفہ ناحق ہے، حیوان کو یہ معلوم ہے۔ بہت سارے واقعات امام کی زندگی کے ہمیں ملتے ہیں۔ امام کی کل عمر جو امام نے گزاری، کل زندگی بہت چھوٹی عمر ہے، آپ کی اور ہماری عمر کے امام نے اپنی کل زندگی گزاری 28 سال کے برس جو ہے وہ امام نے اس دنیا میں گزارے، اور کل 6 سال عرصہ امامت تھا امام کا، صرف 6 سال کے عرصے میں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے امام کو ذلیل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کس طرح سے امام کو جو ہے وہ زد و کوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ امام کے اس نیٹ ورک کو نہ پھیلنے دیں کہ امام کی امامت کہیں رائج نہ ہو جائے، ہمارے خلاف کہیں بغاوت نہ ہو جائے۔ بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ متوکل نے اپنے گھر میں مرغابیاں پالی، بطخیں۔ کیوں پالی؟ کہ بھائی جب بھی کوئی آئے بطخیں شور کرنے لگ جائیں، بطخیں شور مچانے لگ جائیں، اور اس کی بطخیں اس قدر شور مچاتی تھیں کہ جب بھی کوئی آتا تھا تو اس قدر شور ہوتا تھا کہ کوئی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی، لیکن جب امام کا وہاں سے گزر ہوتا تھا تو کوئی بھی بطخ آواز نہیں نکالتی تھی، کوئی بھی بطخ آواز نہیں نکالتی تھی۔ اب بادشاہ نے ایک مرتبہ عرب کا سب سے شاندار خوبصورت گھوڑا خریدا، بڑا ہی مہنگا گھوڑا کہ اس کے مقابل جو ہے وہ کوئی گھوڑا نہ تھا، اس قدر قد و قامت والا بہترین قسم کا گھوڑا۔ جب سواری لائی گئی سامرا اور بادشاہ سوار ہونا چاہا، جیسے ہی سوار ہوا گھوڑے نے اپنی پیٹھ سے گرا دیا، گھوڑے نے اس کو پلٹا دیا۔ اب بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ تم سوار ہو۔ اب جب وزیر سوار ہوا تو اس کو بھی گرا دیا۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے سپاہیوں کو سوار کیا، گھوڑے نے کسی کو سوار نہیں کیا اپنے اوپر، سب کو جو ہے وہ پلٹا دیا۔ اب بادشاہ نے ان ماہرین کو بلایا جو سرکش گھوڑوں کا علاج کرتے تھے، جو سرکش گھوڑوں کو قابو میں کیا کرتے تھے، اور جب وہ آئے تو وہ بھی ناکام، ان کی بھی کوئی تدبیر کام نہ آئی، وہ بھی ناکام۔ تو پھر ایک سپاہی نے بادشاہ کو ذلیل کرنے کے لیے کہا، مشورہ دیا کہ قید خانے سے حسن عسکری کو بلا کے لے آؤ، قید خانے سے حسن عسکری کو بلا کے لے آؤ۔ تو پوچھا کیوں؟ بولا دونوں صورتوں میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اگر گھوڑے نے ان کو سوار کر لیا تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا کہ گھوڑا جو ہے وہ سرکشی سے باز آ گیا، اور اگر سوار نہ کیا، گھوڑے نے پلٹا دیا، تو ہم بار بار امام کو سوار کریں گے تاکہ وہ بار بار گھوڑا گرائے اور اسی اثنا میں امام قتل ہو جائے۔
قتل کرنے کی سازش جو ہے وہ ایک اس طرح سے بھی کی. دیکھیں کہ پوری حکومت، پوری محفل ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے سازشیں کر رہی ہے، ایک شخص کو قتل کرنے کے لیے سازشیں کر رہی ہے. اب جاتے ہیں بھائی امام کے پاس، امام کو کہتے ہیں کہ ایک گھوڑا ہے وہ کسی کو سوار نہیں کر رہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پر سوار ہوں. تو امام تشریف لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اس پر سوار ہوں گا، میں اس پر سوار ہوں گا. اب اس گھوڑے کی لگام جو شخص کوئی بھی پکڑتا تھا نا، کوئی بھی شخص اس گھوڑے کی لگام پکڑتا تھا تو گھوڑا اتنی زور سے چھلانگ مارتا تھا کہ وہ سوار نہیں ہو پاتا تھا، وہ دور جا کے گر جاتا تھا. تو امام جیسے ہی گھوڑے کی جانب بڑھے، گھوڑے نے خوشبو ولایت پہچان لی. گھوڑے نے خوشبو ولایت پہچان لی اور ادب و احترام کے ساتھ اپنے سر کو جھکا دیا، ادب و احترام کے ساتھ اپنے سر کو جھکا دیا. عزیزان محترم، امام کی کل جو عرصہ امامت ہے وہ 6 سال کا عرصہ ہے، اور اس طرح کے واقعات ہمیں بے شمار ملتے ہیں جس میں امام کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوشش کی گئی. اب یہ معجزات آپ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے پھر بھی ایمان نہ لائے. کیوں؟ آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پیش کی کہ خدا نے اہل بیت سے رزق کو دور رکھا، اہل بیت کو رزق کو اہل بیت سے دور رکھا. اب رزق کیا ہے؟ صرف نجاست نہیں، صرف ناپاکی نہیں، وہ لوگ بھی شامل ہیں جو بغض اہل بیت رکھتے ہیں. گیارہویں امام کی جشن ولادت ہے، امام حسن عسکری کے ولادت ہے. خداوند متعال کو وسیلہ قرار دیتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کا کہ خداوند متعال شرکائے محفل اور مومنین پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی موجود ہیں، خداوند متعال ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. خداوند متعال جتنے بھی بیمار ہیں، مریض ہیں، ان تمام مریضوں کو شفا یابی عطا فرمائے. خصوصی طور پر بانی محفل مولانا قاری مزمل عباس کی دختر جو ہیں وہ مریض ہیں، خداوند متعال انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے. جتنے بھی مومنین جو بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، خداوند متعال انہیں روزگار عطا فرمائے. اور جو بے اولاد ہیں، خداوند متعال انہیں اولاد صالح عطا فرمائے. اور جن کی اولاد موجود ہے، خداوند متعال انہیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو مومنین اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جن کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، خداوند متعال ان کے لیے بہترین رشتے مہیا فرمائے. اور جن گھروں میں ناراضگی ہے، ناچاکی ہے، انہیں علی و زہرا کے گھر کا واسطہ، خداوند متعال تجھے علی و زہرا کے گھر کا واسطہ ان کے گھروں کی ناراضگی و ناچاکی کو الفت و محبت میں بدل دے. ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. مظهر تکرار حسن مولا امام